الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی و بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ عرض کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر ایک حکم نازل فرمایا ہے، ایک آرڈر دیا، ایک کمانڈ دیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مشکل حالات میں نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد کو حاصل کیا کرو. شان نزول کے اعتبار سے یہ قرآن شریف کی یہ آیت خاص طور پر یہود کے لیے نازل کی گئی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ چونکہ ان کو اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرنا تھا، اور وہ اپنے مذہب کے اندر بڑے رسے بسے تھے اور سیٹ ہو چکے تھے، بالکل اس میں کمفرٹیبل ان کا زون بن چکا تھا، کمفرٹ ہو چکے تھے. اب وہاں سے ان کو نکل کر اسلام کی طرف آنا ہے، اور یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کسی مذہب کو چھوڑ کر کسی نئے مذہب کے اندر شامل ہونا آدمی کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے، بڑا سخت گزرتا ہے. اس کی ساری عادات چینج کرنی پڑتی ہیں اور ساری چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں، اور یہ چونکہ بڑا ان کے لیے مشکل کام تھا. اور بعض دوست میں وہ تھے جو اپنے اس مذہب کے ذریعے سے، جن کے گھروں کے اندر روٹی پکتی تھی، جن کے گھروں کا کھانا اس کے ذریعے سے چلتا تھا، جن کا چولہا اس کے ذریعے سے چلتا تھا، اب وہ ان کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے تو مسئلہ سیدھا چولہے پہ آئے گا، مسئلہ سیدھا کھانے پہ آئے گا کہ اب گھر کی ضرورتیں پورے ہونا بند ہو جائے گی. تو اس کے باوجود وہ پریشان تھے، وہ اس کی وجہ سے اسلام قبول کرنا نہیں چاہتے تھے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا، مدد کو حاصل کریں یا آپ کی مدد کی جائے گی، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے. جب کبھی بھی آپ کو اس طرح کا مسئلہ پیش آئے، آپ نماز میں متوجہ ہو جائیے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مددیں مانگے. اور جو حالات آپ پر آنے والے ہیں، لوگ برا بھلا کہیں گے، لوگ کہیں گے آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا، آپ بد دین ہو گئے، اب آپ نے کسی برے دین کو اپنا لیا، یا آپ نے بہت ساری بری باتیں آپ کو سننے کو ملے گی. اس کے باوجود اس پر صبر کیجیے، اس پر صبر کیجیے، نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا. اس کے بعد جو رزلٹ آنے والا ہے، اس کے بعد جو نتیجہ آنے والا ہے، وہ آپ کے فیور میں ہوگا، وہ آپ کے حق میں ہوگا. یہ مفسرین نے اس موقع پہ ایک بڑی کام کی بات نقل فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے عام خاص طور پر یہ حکم تو یہود کو دیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں مسلمانوں کو ایک خاص حکم دیا گیا ہے. مشکل وقت کے اندر، جب کبھی بھی دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے دوران، جب سے آدمی بالغ ہوا ہے تب سے لے کر موت کے گڑے تک، چاہے مشکلیں اس کی فزیکلی ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، یا پریشانی اس کو اپنے مال کے اعتبار سے ہو، یا پریشانی اس کو اپنے معاشرت کے اعتبار سے ہو، یا پریشانی اپنے گھروبار کے اعتبار سے ہو، اپنی تجارت کے اعتبار سے ہو، جون سی بھی لائن کی پریشانی ہو، اللہ کا یہ حکم کھلا پڑا ہے قرآن شریف کے اندر، مدد حاصل کیجیے نماز کے ذریعے سے. اس لیے بہت سے علماء کرام نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے نماز کے اندر صلاۃ الحاجت کی جو 2 رکعت نماز ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے خاص کر اتنا بڑا انعام ہے کہ جن کے اس کے ذریعے سے صحابہ کرام نے بہت سے کام بنا لیے، اور بہت سے کام وہ اپنے گھروں کے اندر اس کے ذریعے 2 رکعت نماز کے ذریعے سے وہ بنا لیتے تھے. تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم چیز ہیں. 2 رکعت نماز اللہ سے پڑھ لیں صلاۃ الحاجات کی نیت سے، اور دعا کر اللہ تعالیٰ سے، اور کرتا رہے جب تک اپنا کام پورا نہ ہو، بشرط یہ کہ کوئی ناجائز کام نہ ہو، کوئی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کام کو پورا فرمائیں گے. اور بہت سو کے تجربے اس پہ ہیں، اور آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ صبر کے ذریعے سے کوئی مشکلیں پیش آ گئی، دین کے کسی کام پر عمل کرنے کے اوپر کوئی دشواری پیش آئی، چاہے وہ جسمانی اعتبار سے ہو،
ہو سکتا ہے کہ بارش کے موسم میں گھر سے باہر جانے کے اندر ٹھنڈی لگ جائے گی اور بدن کے اندر بخار محسوس ہوگا، اور جس کی وجہ سے بدن کے اندر کپ کپی آ جائے گی، اور اس طرح کے حالات جو پیش آنے والے تھے، آدمی اس کے باوجود اس کو برداشت کر کے مسجد کی جماعت میں حاضر ہو رہا ہے، تو اس نے صبر کیا، تکلیف کے اوپر صبر کیا، تو اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے آئندہ اس کے اوپر جو حالات آنے والے تھے، جو آزمائش اللہ کی طرف سے آنے والی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو جو چیک کرنے والے، اس کے جو ایگزام لینے والے تھے، وہ ایگزام ہو سکتا ہے اسے دور کر دیں یا اس کے لیے آسان کر دیں۔ بہت سے حالات آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے۔ اس لیے بہت سے علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، جب آدمی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، یا وہ مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، تو بہت سی بلائیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ٹال دیتا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ بلا جو اس کے مقدر میں تھی وہ آنے والی تھی، لیکن چونکہ اس نے یہ عمل کر لیا، اس نے نماز کی پابندی کر لی، اس نے اپنی مصیبت پر صبر کر لیا، تو جو اس کے پاس جو بلا آنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا۔ صدقہ ایک وہ بڑی چیز ہے جو مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ اس طرح ان کے ذریعے سے بھی آدمی اگر پابندی کرتا ہے نماز کے ذریعے سے، اس کو اپنے دین پر چلنے کی مدد ملتی ہے، دین پر چلنے کی مدد ملتی ہے۔ بہت سو کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم سے گناہ چھٹتے نہیں ہیں، یا ہم گناہوں کے عادی ہوئے ہیں، گناہ بار بار ہوتے رہتے ہیں۔ نمازوں کے ذریعے سے دین پر چلنے کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ آدمی دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھ صلاۃ الحاجت، اللہ میں گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے، اس گناہ سے میری حفاظت فرما، اور حضور کی دعاؤں کرنے کی باتیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں مانگی ہے کہ اللہ ہمارے جسم کے اعضاء تیرے کنٹرول میں ہیں، ہماری پیشانیاں، ہمارے دل، ہمارے جسم کے اعضاء تیرے کنٹرول میں ہیں، اس میں ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اللہ تو ہماری مدد فرما ان چیزوں کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کرنے پر۔ اللہم ان قلوبنا ونواسینا وجواحینا بیدک لم تملکنا منها شیئا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِهَا فَكُنْ أَنْتَ وَلِيَّهَا وَاهْدِيهَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ جب تو نے یہ معاملہ کر کے رکھا ہے تو ہمارے جسم کے اعضاء کا تو ولی بن جا، اس کا کنٹرول تو اپنے پاس میں رکھا ہوا ہے، تو اس کی نگرانی کرنے والا بن جا، یہ تیری مرضی کے مطابق استعمال ہو، ہمارے ہاتھ، ہماری آنکھ، ہمارے کان اور جسم کے جو ہر اعضاء ہے، ہماری جان ہے، ہمارا مال ہے، ہماری وقت، ہماری صلاحیتیں، یہ اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی، جو سچے پکے رسول تھے۔ تو یہ باتیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں کہ آدمی اگر دین پر چلنا چاہے، اور دین پر چلنا اس کو دشوار معلوم ہو رہا ہے، اور دین پہ چلنے میں کوئی رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہے، اسلام کو فالو کرنے کے اندر، اسلام کی پریکٹس کرنے کے اندر اس کو کوئی رکاوٹیں محسوس ہو رہی ہیں، تو نماز کے ذریعے سے 2 رکعت نمازیں پڑھیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ آدمی کی فرض نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں، اگر برتن کے اندر نیچے سوراخ ہوگا تو کوئی چیز اندر آنے والی نہیں ہے، سارا نیچے گر جائے گی۔ تو برتن پورا سنبھال کے پورا پیک ہو، صحیح سالم ہو، پھر اس کے اوپر 2 رکعت نماز کے ذریعے سے، صلاۃ الحاجات کے ذریعے سے اللہ سے مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ میں دین پر چلنا چاہتا ہوں، فلاں مسئلہ ہے، میں نہیں کر پا رہا، میرے اوپر حج واجب ہو چکی ہے سالوں سے، لیکن میرے دل کی لالچ وہ پوری نہیں ہو رہی کہ میں حج کے لیے اپنا اتنا سارا مال ایک وقت میں خرچ کر دوں، میں اس کی ہمت نہیں کر پا رہا، اللہ میرے لیے راستے آسان کر دے، میرے لیے راستے کھول دے، میں نے میری بیوی کے اوپر سالوں سے زکوٰۃ واجب ہیں، فرض ہیں، اس سے ادا نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے مانگے کہ اللہ اس کے لیے آسان کر دے، اس کو توفیق نصیب فرما دے۔ اس طرح کے جتنے بھی دین کے معاملات ہیں، آدمی روزے نہیں رکھ پاتا رمضان کے موقع پہ، بہت سے ایسے روزے، ایک زمانہ ایسا تھا کہ اکا دکا کوئی لوگ مل جاتے جن کا روزہ نہیں ہوتا تھا، اللہ معاف فرمائے، آج ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو رمضان کے مہینے کے اندر بے روزہ ہوتے ہیں، جن کا روزہ نہیں ہوتا، ان کی تعدادیں بڑھ رہی ہیں، اور بڑے وہ کھلے مزاج سے کر کے میں نے روزہ چھوڑ دیا، میرا روزہ چھوڑ دیا۔ پچھلے زمانوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ہم نے اپنے بچپن کے زمانے میں دیکھا ہے کہ کچھ بچہ کا بھی روزہ چھوٹ جاتا، وہ چھپاتا، اس کو شرم محسوس کرتا کہ اگر میں نے کہہ دیا رمضان کے اندر کہ میں نے روزہ نہیں رکھا تو لوگ مذاق اڑائیں گے میرا۔ تو آج وہ ماحول ختم ہو رہا ہے، وہ ماحول ختم ہو رہا ہے، اور آدمی کیا تھوڑی سی مشقت کی بنیاد پر، کہ سردی زیادہ ہے یا دھوپ زیادہ ہے، کام پہ جانا ہے اور لیبر ورک ہے، بڑا ہیوی ورک ہے، ہیوی ڈیوٹی ہے، تو آدمی روزہ چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں کے اندر روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ سے مدد حاصل کرے، دین کے اوپر پریکٹس کرنے کے لیے اگر کوئی دشواری ہو رہی ہے اللہ سے مدد حاصل کرے نماز کے ذریعے سے، اور صبر کہتے ہیں کسی ناگوار بات کو برداشت کرنا، کوئی چیز دل نہیں چاہ رہی تھی، کوئی چیز ہمارے جسم قبول نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود برداشت کر لیا ہم نے، اس کے باوجود ہم نے اس کو برداشت کر لیا۔ ہم دنیا کے خاطر کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں، دنیا کے خاطر اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں مجھے چاہیے تھی، مجھے نہیں ملی، ہم نے کیا کیا؟ برداشت کیا، صبر کیا۔ ہم دین کے خاطر صبر کریں، دین کے خاطر برداشت کریں، دل چاہ رہا تھا کہ بھائی نہیں رکھنا روزہ، لیکن ہم نے رکھ لیا، برداشت کیا،
دل چاہتا تھا کہ مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہونا، گھر پہ نماز پڑھ لے یا اکیلے نماز پڑھ لے، لیکن اس کے باوجود مسجد کی جماعت میں شریک ہوئے، صبر کیا اس کے اوپر، جو مصیبت پڑی، جو تکلیف پڑی دل کے خلاف، اس پر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اور دل کی تربیت ہوتی ہے، اس کے اوپر نفس کی تربیت ہوتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ آدمی نے اس طرح عمل کیا، دوبارہ اس کا نفس اس عمل کی طرف اس کو زیادہ ابھارے گا نہیں۔ اگر آدمی نے اس موقع پہ اپنے نفس کی بات سن لی تو ہو سکتا ہے آئندہ نیکسٹ ٹائم وہ اس سے بڑے کمپرومائز کی طرف دعوت دے گا، وہ اس سے بڑی قربانی کی طرف دعوت دے گا۔ میں نے عصر کی نماز تو چھوڑ دی تھی، اب مغرب بھی گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، عشاء بھی گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، فجر بھی گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، تو پھر وہ اس طرح آدمی عادی ہو جاتا ہے، اس طرح آدمی اس کے اندر جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے اس موقع پہ نقل فرمایا ہے کہ آدمی اپنی دین کی پریکٹس کرتا رہے، مضبوطی سے کرے اور عزم کرے۔ البتہ اگر دشواری معلوم ہو، نہیں کر پا رہا یا کوئی کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو جیسا اللہ نے یہود کو حکم دیا تھا، یہود کو جو حکم دیا تھا کہ تم اسلام کو قبول کرنے کے اندر مشقت محسوس کر رہے ہیں، تو اگرچہ مشقت پڑے، نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرے اور اسلام کو قبول کرے۔ کوئی راستہ آپ کے لیے آپشن نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے ان دو چیزوں کے ذریعے سے تمہارا معاملہ آسان کر دے گا، تمہارا مسئلہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، یہ اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے۔ اگر اس لیے اگر ہم ہماری زندگیوں کے اندر کوئی عمل اس طرح ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، اور ہم نماز کے ذریعے سے اور اس طرح صبر کے ذریعے سے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک تو جو بات تھی وہ نماز کے ذریعے سے مدد کو حاصل کرنا، اور دوسری بات نماز کے اندر اللہ رب العزت نے یہ صفات رکھی ہیں، یہ اس کے اندر ایک کوالٹی رکھی ہیں، جیسے برف کی صفت ہوتی ہے اس کا ٹھنڈا ہونا۔ آدمی کے پاس آئس ہے تو آئس آدمی پکڑتا ہے، آدمی کو کیا محسوس، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اس سے آدمی کولڈ فیل کرتا ہے۔ تو نماز کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک صفات رکھی ہیں وہ گناہوں سے روکنے والی، جو آدمی نماز کا پابند ہوگا وہ ضرور گناہوں سے بچے گا، گناہوں سے رکے گا، وہ گناہوں سے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوئے، کہا کہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ تو اس طرح کے بہت سے معاملات ہیں، آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کو گناہوں سے اللہ تعالیٰ بریک لگ جاتی ہے، وہ ایک طرح کی بریک لگ جاتی ہے گناہوں کے اوپر۔ اس لیے نماز کا حکم دیا گیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرے۔ آدمی جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، وہ نمازیں پڑھے۔ اول تو کوشش یہ کریں کہ 5 وقتہ نماز فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا ہو، اگر وہ ہو رہی ہیں تو اس کے اندر خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پڑھ رہا ہے اس پڑھنے کے اوپر اس کا دھیان ہو، اس کا معنی کی طرف وہ غور و فکر کرنے والا بنے۔ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو جو خود پڑھ رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر غور و فکر کر کے یہ کیا پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا باتیں اس کے اندر پڑھی جا رہی ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، اس کے اندر آدمی غور و فکر کرے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور خشوع سے نماز پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کو نماز کے اندر مزہ آتا ہے، اور وہ ان کی نمازیں 4 رکعت، ان کی نمازیں 20 منٹ 25 منٹ کو جاتی ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ بھئی ہماری نمازیں کیوں لمبی ہو گئی۔ البتہ جن کا دھیان اور توجہ نمازوں میں نہیں ہوتا ان کے لیے نمازیں بھاری ہو جاتی ہے، وزنی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن شریف کے اندر رب العزت ارشاد فرماتے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اسی آیت کے آخر میں رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا، یقیناً نماز بڑی بھاری معلوم ہوتی ہے، بڑی وزنی معلوم ہوتی ہے، بڑی لوگوں کو اکتاہٹ ہوتی ہے، لوگ کنٹال بور ہو جاتے اس سے۔ کہ کون لوگ؟ جو مگر ان لوگوں کے لیے اللہ علی الخاشعین، مگر یہ نمازیں بھاری نہیں ہیں، بوجھل نہیں ہیں، بور کرنے والی نہیں ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کے اوپر یہ نمازیں بڑی بھاری معلوم ہوتی ہیں، ان کو 2 رکعتیں نماز پڑھنا ہی بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ اور جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کے حضور پیش ہونے کا خوف ہے، اور جن کی زندگی کے اندر تقویٰ ہے، اور جن کے نماز کے اندر جان خشوع اور خضوع کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے لیے نمازیں بھاری معلوم نہیں ہوتی۔ وہ شوق سے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے شوق سے کھڑے رہتے ہیں۔ صحابہ کے واقعات اٹھا کر دیکھیں اور اکابرین کے واقعے اٹھا کر دیکھیں، ہمارے زمانے کے اندر بہت سے بزرگوں کے واقعے اٹھا کر دیکھیں، اور رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور لمبی لمبی دیر تک کھڑے رہتے، دن بھر فارغ نہیں تھے، دن بھر مشغول تھے، دینی کاموں کے اندر مشغول تھے، اپنے کاموں کے اندر مشغول تھے، رات میں دیر سے سوئے، لیکن پھر بھی رات کے صبح صادق سے 1.5 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے پہلے کھڑے ہو جاتے اور 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مستقل 4 رکعت نماز کے اندر 12 رکعت نماز کے اندر 1 گھنٹہ گزار دیتے ہیں، وہ پڑھتے رہتے، بوڑھے آدمی ہیں،
80 سال کی عمر ہو گئی، 90 سال کی عمر ہو گئی، لیکن یہ عادت ان کی چھٹی نہیں۔ صحابہ کی بات تو بہت دور کی، ہمارے زمانے کے اندر ہمارے ساتھ رہنے بسر کرنے والے لوگ اس طرح کے، تو کیا وجہ ہے؟ کیوں رات کو نیند چھوڑ کے کھڑے ہو گئے؟ کہ نمازوں کے اندر وہ مزہ آ رہا ہے، وہ مزہ محسوس ہو رہا ہے۔ جیسے کسی آدمی کو کسی کھانے کے اندر مزہ محسوس ہو رہا ہے، وہ آدمی اس کو زیادہ کھانا پسند کرتا ہے کہ میں اس کو کھاتا رہوں، اس کو کھاتا رہوں، بار بار اس کو کھانا۔ کوئی کپڑا پسند آ گیا تو اس کپڑے کو بار بار پہنے گا، کسی جگہ جانا پسند آ گیا تو بار بار ان جگہوں پہ جائے گا۔ تو ان اللہ والوں کو نماز کے اندر مزہ محسوس ہوتا ہے، تو وہ بار بار نمازیں پڑھتے ہیں اور لمبی چوڑی نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ نمازیں پڑھنے کا جو قرآن شریف کے اندر حکم دیا گیا ہے، اب جو اس طرح کی جو پابندی کرتے ہیں، نفلوں کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کا دین آسان کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے کہ ہمارے لیے کسی دین کے کسی عمل کے اوپر عمل کرنا، کسی حکم پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت بھاری معلوم ہوتا ہے، اور وہی کام کسی عالم دین، کوئی بزرگ آدمی آسانی سے کر لیتا ہے، وہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پہ عشاء کے اندر 17 رکعت نماز ہے۔ عشاء کے اندر کتنی نماز ہے؟ 17 رکعت۔ عام طور پہ کتنی پڑھتے ہیں؟ 9 رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ کتنی پڑھتے ہیں؟ 9 رکعت۔ ہم نے چند بزرگوں کو دیکھا وہ پوری 17 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 17 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے آسان کیسے ہو گیا؟ اچھا، ان کے بعد نماز کے ان کو کھانا ہے، سونا ہے، رات ان کے لیے بھی لمبی ہے، سارے مسئلے ان کے لیے، لیکن ان کو 17 رکعت پڑھنا بالکل آسان ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کہ ان نمازوں کے ذریعے سے ان کی جو ہیبٹ، جو عادت بن گئی، اس کے اندر جو خشوع پیدا ہوا، جو اللہ کا دھیان پیدا ہوا، اس کی وجہ سے ان کے لیے یہ کام آسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے یہ چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں، بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ جتنے پرسنٹیج کا اللہ کا ڈر ہوگا، اتنے پرسنٹیج کی نماز آسان ہوگی، اتنی پرسنٹیج نماز آسان ہوتی چلی جائے گی۔ 100% اللہ کا خوف ہے تو 100% نماز آسان ہو جائے گی۔ 50% اللہ کا خوف ہے تو آدھی نماز آدمی کو آسان ہو جائے گی۔ چند رکعت آدمی کے لیے آسان ہے، پھر زیادہ رکعتیں پڑے گا تو میرا اور آپ کا معاملہ 9 رکعت پہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے، بعض بزرگوں کا معاملہ 17 رکعت تک پہنچتا ہے۔ تو ان کے تقوی کے حساب سے ہے، یہ اللہ کے خوف کے حساب سے ہے، اللہ کے ڈر کے حساب سے ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض فرمائی گئی تھی، اور یہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، کہ ہمیں پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کے سامنے حاضری دینی ہے اور زندگی کا حساب دینا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ وہ خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے والے ہیں، اور جن کے دلوں کے اندر یہ نہیں ہوتا، اور جن کے جو اپنی موت کو بھول کے زندگی بسر کرتے ہیں، جو اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو بھول کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر سے تقوی نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ جب اللہ کا خوف دلوں سے نکل جاتا ہے تو عبادت کی توفیق نہیں ملتی، اور جو کچھ عبادتیں لوگوں کو دکھاوے کے ساتھ ہو جاتی ہیں، لوگوں کے ماحول کے ساتھ ہو جاتی ہیں، ایک رسم کے رواج کے طور پر ہو جاتی ہے، اس کے اندر پھر وہ ابتاحت محسوس ہوتی ہے، وہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، اور وہ بور آدمی محسوس کرتا ہے کہ کب یہ ختم ہو اور کب چلے جائیں۔ جیسے بہت سے لوگ ہم نے دیکھا ہوگا، اور کئی مرتبہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا کہ نماز شروع کرتے اور آدمی اس کے سلام پڑھنے کی فکر میں لگا ہوتا ہے، کب نماز ختم ہو اور میں فلاں کام کر لوں، کب نماز ختم ہو میں فلاں کام کر لوں۔ تو یہ وجہ کیوں ہوتی ہے کہ جو دلوں کے اندر جو خوف تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ رفتہ رفتہ کم ہو رہا ہے۔ آدمی نے کوئی ایسا گناہ کر لی، کوئی ایسی چیزیں دیکھ لی، کوئی ایسی چیزیں بول لی، کوئی ایسی چیزیں سن لی، یا کوئی ایسا کھانا کھا لیا، یا کوئی اس سے کپڑا پہن لیا، جس کی وجہ سے جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی بغاوت کرنے والے بن گئے، اللہ کی ناراض کرنے والے بن گئے۔ تو یہ بڑا آدمی کا زندگی بشر کرنا ایک بڑا، اللہ تعالیٰ نے ایک صاف ستھرا اور ایک دو ٹوک دین دیا ہوا ہے۔ اگر آدمی کا کھانا پینا، دیکھنا سننا پاک صاف اور شریعت کے دائرے میں ہو تو اس کی جسم کبھی اللہ کی بغاوت نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کے جسم میں جانے والے غذا، پہننے والا کپڑا، دیکھنے والی آنکھیں، سننے والے کان، بولنے والی زبان اور جسم کے یہ اعضاء اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہو رہے ہیں، تو اس کا جسم کبھی اللہ تعالیٰ کی وفاداری نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے۔ آدمی کو اس سے رجوع کرنے کے لیے توبہ کا ذریعہ، توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، کثرت سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور عزم کرے، ارادہ کرے کہ میں یہ راستہ دوبارہ نہیں جاؤں گا،
اور یہاں سے اپنے آپ کو یو ٹرن لے لوں گا، یہاں سے اپنے آپ کو ہٹا لوں گا، اور اللہ سے کوشش کرتا رہے، مانگتا رہے، تو رفتہ رفتہ دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ وہ کنورٹ ہو جائے گا، وہ اپنی اس روش سے نکل جائے گا۔ تو ایک تو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ نماز کا بڑا ایک نعمت کے طور پر مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ نماز کے ذریعے سے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کا اللہ سے مدد حاصل کریں کہ ان کے لیے باقی اعمال کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاوے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل یہود، چونکہ یہود کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، تو اللہ رب العزت قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میری وہ نعمت یاد کرو۔ یہی آیت اللہ رب العزت نے پیچھے ایک رکوع پہلے بیان کی تھی، اور وہاں پہ کچھ نعمتوں کا ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہی بات دوبارہ بیان کر رہا ہے۔ مفسرین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ اتنی نعمت اتاری تھی، اتنی نعمت اتاری تھی، جن کی کوئی فہرست اور جن کا کوئی لسٹ بن نہیں سکتا۔ تو پچھلے رکوع کے اندر تھوڑی بہت نعمتیں گنا دی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت تھوڑی بہت نعمت یاد کرا کر ان کو پھر آخرت کی طرف، اسلام کی طرف اور شریعت کی طرف ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو بقیہ چند نعمتیں جو ان کے اوپر بڑی بڑی تھی، جو حجت بن سکتی تھی، بہت ساری اور نعمتیں بھی تھیں، لیکن یہ جو چند نعمتیں ایسی تھیں جس کے ذریعے سے ان کو للکارا جا سکتا تھا، ان کے ضمیر کو بیدار کیا جا سکتا تھا، اور ان کو اسلام کی طرف لانے کے لیے ایک شرم، ایک آڑ دلائی جا سکتی تھی، ان کو شرم دلائی جا سکتی تھی کہ تم کو یہ نعمت ہم نے دیا تھا، آپ کے ساتھ ہم نے یہ فیور کیا تھا، آپ کو ہم نے یہ دیا تھا، اور آپ کو تو اسلام قبول کرنا چاہیے، آپ کو تو اسلام قبول کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، انعمت علیکم وانی فضلتکم، اور نعمت یہاں پہ بیان کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور ہم نے، اور یہ بات یاد کرو کہ ہم نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، فضیلت دی تھی، سارے جہانوں پر آپ کو ہم نے معزز اور فضیلت دی تھی۔ اس آیت کے اندر رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس مثال کے طور پر یہ سمجھیں کہ اس زمانے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک فضیلت والا مسلمان ہے، مسلمان ہے، یہود ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم، مشرک، سارے لوگ دنیا کے اندر بسر کر رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ سب سے افضل کون ہے؟ سب سے امپورٹنٹ کون ہے زمین کے اوپر؟ کہ مسلمان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو قرآن شریف ہدایت کی کتاب دی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے یہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ان کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، ان کو اپنا نبی مان کے زندگی بسر کرنے والے ہیں، ان کے طریقوں کو اپنا طریقہ بنانے والے ہیں۔ اس وجہ سے یہ آدمی ایک بڑے مقام کو، بڑی فضیلت حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت یہی یاد دلا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل یاد کرے، ایک زمانہ وہ تھا جب زمین کے اوپر سب سے زیادہ آپ ہمارے محبوب تھے، آپ سب سے زیادہ افضل تھے۔ کیوں؟ کہ آپ کو تورات کتاب دی گئی تھی، آپ کو موسیٰ جیسے ایک اہم اور امپورٹنٹ نبی دیا گیا تھا جو مجھ سے ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا، جیسا ہمارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام تھے جو اللہ کے ایک بہت بڑے عظیم الشان نبی تھے، جو اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ تو آپ کو یہ چیزیں دی گئی تھی۔ اس وقت باقی لوگ وہ تھے جو ان باتوں پر عمل کرنے والے نہیں تھے، جو موسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت سے لوگ قرآن شریف پر ایمان نہیں لائے، بہت سے لوگ اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ تو اس طرح اس زمانے کے اندر بھی بہت سے لوگ تورات پر ایمان نہیں لائے تھے، بہت سے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ اس میں بنی اسرائیل وہ تھے جو تورات پر ایمان لائے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، جس سے مسلمان ایمان لائے ہیں۔ تو ان کا لیول، ان کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا، ان کو اللہ رب العزت نے فضیلت دی تھی، ان کو اللہ رب العزت نے بڑی مددیں، ان کو بڑی مددیں کی تھی، ان پر بڑی نعمت اس طرح کی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہی یاد دلا رہے کہ ہم نے آپ پر فضل فرمایا، کہ ہم نے آپ کو دین کی سمجھ دی، دین سمجھنے کا ہم نے عقل دی آپ کو، تاکہ آپ موسیٰ کی بات کو مانیں، آپ تورات کی بات کو مانیں۔ یہ ہم نے آپ کو فضیلت دی۔ اس زمانے کے اندر بہت سے اور لوگ تھے، وہ اس نعمت سے محروم رہے، ان کو یہ موقع نہیں دیا گیا، اور وہ اس سے محروم رہے کہ وہ موسیٰ کی بات پر ایمان لائے، وہ تورات کی بات پر ایمان لائے۔ ہم نے آپ کو یہ فضیلت دی، آپ کے ساتھ یہ انعام کیا، آپ کو یہ، ہم نے آپ کے اوپر یہ نعمت ہماری نازل فرمائی کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی بات پر ایمان لائے اور تورات کے اوپر ایمان لائے۔ آپ اس نعمت کو یاد کریں، اس نعمت کو یاد کریں۔ اور اسی طرح اب آپ پر ایک بڑی دوسری نعمت ہم نازل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اس امت کا بھی افضل ترین شخص بنانا چاہتے ہیں، آپ کو اس نیشن کا بھی ہم سب سے محبوب شخص بنانا چاہتے ہیں۔ کس راستے سے؟ قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ذریعے سے۔
ایمان لانے کے ذریعے سے۔ تو ان کو اس نعمت کے ذریعے للکارا جا رہا ہے، ان کو بلایا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ، اس موقع پہ اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرمانا، مفسرین اس موقع پہ یہ بھی بات نقل فرمائی ہے، یہاں مسلمانوں کے لیے بھی سبق یہ دیا جا رہا ہے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جو ہم کو فضیلت دی ہے، مسلمان افضل ترین قوم ہے، مسلمان افضل ترین قوم ہے زمین پر، اور ساری فرشتے اور سارے کائنات کا جو نظام چلے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک مسلمان زمین پر زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ قیامت کو نازل نہیں فرمائیں گے۔ ایک ایک مسلمان کی اتنی بڑی ویلیو اللہ کے نزدیک ہے، تو بہت امپورٹنٹ ویلیو ہے مسلمان کی زمین کے اوپر ہونا، اس کا اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ گنہگار ہیں، اس کا گنہگار ہونا یہ الگ چیپٹر ہے، یہ الگ چیز ہے، لیکن عقیدہ، اس کا فیتھ، اس کا بیلیف، یہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ افضل ترین ہے، یہ افضل ترین ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے بڑے بڑے منسٹر اور بہت سے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاوے، اور ایک غریب مسلمان سامنے کھڑا ہوا ہے، تو یہ غریب مسلمان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی گزرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بھائی آپ کا اس آدمی کے متعلق کیا رائے ہے، آپ کا کیا اوپینین ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ بڑا عزت والا آدمی ہے، قوم کے اندر اس کی بڑی عزت ہے، یہ لوگ اگر یہ کسی سے بات کرے تو لوگ اس کی بات کو توجہ سے سنیں گے، اگر یہ کسی کے گھر پہ نکاح کا پیغام بھیجائے تو اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کیا جائے گا، اس کے پاس دنیا کا بہت مال ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ ایک تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک اور آدمی گزرا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا اس آدمی کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا غریب آدمی ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، اس کی اگر یہ بولنا شروع کر کوئی اس کی بات کو سنے گا نہیں، کوئی اس کی بات کو اہمیت نہیں دے گا، اگر یہ کسی کو نکاح کا پیغام پہنچائے کوئی اس کے نکاح کے پیغام کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، یہ زمین کے اوپر روڈ پر جھوپڑے میں زندگی گزارنے والا ہے، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ ہے اگر پہلے آدمی سے پوری دنیا بھر دی جاوے تو بھی اللہ کے نزدیک یہ آدمی اس سے زیادہ افضل ہے جو دوسرے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے۔ تو یہ فضیلت کی چیز ہے اس ایمان کا ہونا، قرآن پر ایمان لانا، اللہ کے رسول کا ایمان لانا۔ تو اللہ رب العزت وہی شفا وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے تم کو عزت بخشی، ہم نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، تمام جہانوں پر ہم نے آپ کو فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت کو یاد دلا رہا ہے، اگر آدمی اپنی اس فضیلت کو یاد رکھے گا تو اس کا نیک اعمال کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر آدمی اس نعمت کو بھول جائے گا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اس نعمت کو بھول جائیں گے تو ہماری زندگی کے اندر پھر وہ تنزل شروع ہوگی جو گناہوں کی طرف لے جانے والی ہیں، جو گناہوں پر آمدہ کرنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد اس چیز کو اول کھل کو واضح کرتے ہیں کہ کیوں اس نعمت کو بڑی نعمت سمجھنی چاہیے، کیا وجہ ہے کہ اب اس کے بعد جو انجام آنے والا ہے، جو رزلٹ آنے والا ہے، اس کے آخر کے بعد جو ڈکلیئر ہوگا اس کے بعد اس کی طرف اشارہ فرمائے وَاتَّقُوا يَوْمَ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرے اس دن سے اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی شخص کسی اور کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر آدمی باپ کو ضرورت پڑ گئی بیٹا کام آ جاتا ہے، بیٹے کو ضرورت پڑ گئی باپ کام آ گیا، بھائی کو ضرورت پڑی بھائی کام آ گیا، دوست کو ضرورت پڑی دوست کام آ گیا۔ تو دنیا کے اندر بہت سے موقع پہ ہمارے جان پہچان والے لوگ کام آ جاتے ہیں، ہمارا کام بن جاتا ہے، راستہ ہمارا آسان ہو جاتا ہے۔ وہاں یہ مسئلہ ہے کہ ماں اپنی جنی ہوئی اولاد کو پھینک دے گی، وہ اس کے بھی کام آنے والی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ محبت کرنے والا جو رشتہ ہے دنیا کے اندر، جو خالص محبت ہے، کسی چیز کے عوض وہ طلب نہیں کرتی، کوئی بدلہ نہیں مانگتی، وہ بالکل خالص محبت ہے، اور وہ محبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محبت بھی قیامت کے دن کام آنے والی نہیں ہے جو ماں اور بیٹے کی، ماں اور اولاد کی محبت ہے، بیوی اور شوہر کی محبت ہے، باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ وہاں پہ کوئی کام اللہ تعالیٰ یہ شاید فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو فضیلت دی، اس کو غنیمت سمجھے، اس کی قدر کرے، کیوں کہ ایسا دین آنے والا ہے، ایک ایسا دین آنے والا ہے جس کا آپ کو خوف دلایا جا رہا ہے، جس کو آپ کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کیسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کوئی آدمی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اس دن نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی،
شفاعت کہتے ہیں کسی کی سفارش قبول کرنا، اور نہ اس دن کوئی بدلہ لیا جائے گا، کوئی عوض لیا جائے گا، کوئی فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اور 3 راستے بیان کر دیے۔ ایک تو یہ کہ ایک ایسے دن سے ڈرایا گیا جس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد آدمی کی مدد، اگر ہم سوچیں کہ آدمی کی مدد کے اور کیا راستے ہو سکتے ہیں، اور کیا، ایک تو آدمی کی مدد کوئی آدمی کر دے، آ کر کر دے، ایک یہ راستہ ہوتا ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی کوئی آدمی اس کی سفارش کر دے، کسی کا ایڈمیشن لینا ہے، کچھ کام کرنا ہے، کوئی بڑے آدمی سے فون کروا دیا کسی کہ بھائی ہماری سفارش لگ گئی، اس کی جاب لگ جاتی ہے، کبھی کسی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے اسکول کے اندر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول اللہ رضی ارشاد فرما رہے ہیں، اگر کسی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنمی ہے، اور کوئی اگر اس کی سفارش کرے، یا اللہ یہ میرا دوست ہے، میرا بھائی ہے، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، یا میرا فلاں رشتہ دار ہے، آپ اس کو جہنم سے نکال دیں، وہ سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، وہ سفارش قبول نہیں ہوگی۔ یہود سے خطاب کیا جا رہا ہے، یہود سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ڈرے اس دن سے جس دن کسی کی سفارش آپ کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ کوئی کتنا بڑا بزرگ آ کر یہ کہہ دیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، جو کہ کافر تھا، جو کہ اللہ پر ایمان نہیں لایا تھا، اس بزرگ کی سفارش قبول نہیں، نبی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے منع کر دیا گیا کہ آپ ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ اللہ کے حضرت نوح علیہ السلام کہ اللہ میرا بیٹا جب طوفان آیا اور ان کو پانی نے ڈبوچا، تو حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کی فکر کرنے لگے۔ اللہ مجھے ارشاد فرمایا، نوح ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ ظالم کیسا ہوا کہ اپنی جان پر اس نے ظلم کیا ہے، اللہ کو نہ مان کر اس نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بیوی، سگی بیوی ہیں، منع کر دیا، اس کے بارے میں سوال نہ کریں، ان کی مغفرت نہیں ہے۔ نبی کی سفارش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اپنے چچا ابو طالب کی سفارش نہیں کر پائیں گے۔ ابو طالب وہ شخص ہیں، آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں، جو اللہ کے رسول زندگی تک جو تکلیف اللہ کے رسول پر آتی تھی وہ خود برداشت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں تھا۔ یہاں تک کہ مکہ والوں نے پورا بائیکٹ کر دیا تھا ان کا 3 سال تک، اور ان کو اپنے گھروں سے نکال کر شہر کے باہر جو پہاڑی کے بیچ میں جو وادی ہوتی ہے اس میں چھوڑ دیا تھا۔ کھانا پینا سب بند، رشتہ داری سب توڑ دی، بات چیت کرنا بند کر دیا، اس طرح کا پورا وہاں وہ اکیلے رہتے تھے۔ پتے چبانے کی نوبت آ گئی تھی، عورتیں اپنے بچے لا کر حضور کی گود میں ڈال دیتے کہ یا رسول اللہ آپ چاہے تو ہمیں مار ڈالے، لیکن ان بچوں کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، ان بچوں کا رونا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ کے چچا آپ کے ساتھ کھڑے تھے وہاں پر، وہ بھی یہ تکلیف برداشت کر رہے تھے، لیکن چونکہ موت کا وقت آیا اور ایمان قبول نہیں کیا، اسلام قبول نہیں کیا، ان تکلیفوں کے باوجود اللہ کے رسول کی سفارش ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی، ان کے حق میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اللہ یہ ارشاد فرما رہے کہ ڈرے اس دن سے جس دن نہ کوئی آدمی کسی کے کام آنے والا ہے، نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ البتہ جو گنہگار مسلمان ہے، جو گنہگار مسلمان، اگرچہ وہ مسلمان ہے، اگرچہ وہ گنہگار ہے لیکن وہ مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، اس کے حق میں حضور کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اور اللہ کے رسول سفارش کریں گے اپنے نافرمان، اپنے گنہگار امتیوں کی، اللہ کیا سفارش کریں گے کہ اے اللہ یہ میرا امتی ہے، اس کو جہنم کی آنکھ سے نکال دیا جائے، اگرچہ یہ گنہگار ہے، تو حضور کی سفارش قبول کی جائے گی۔ لیکن شرط کیا، ان کے دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، ان کا بلیف، ان کا فیتھ اللہ اس کے رسول پر ہونا چاہیے، تو ان کی سفارش قبول کی جائے گی، ورنہ سفارش قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ پچھلے زمانوں کے اندر یہ تھا، اس جو آیت کا جو ٹکڑا ہے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اس کی تفسیر مفسرین نے بعد نقل فرمائی ہے کہ پچھلے زمانوں کے اندر ایک رواج تھا کہ جب کوئی قبیلہ کہاں سے گزرتا، کوئی آدمی اکیلا بھٹک جاتا، تو اس علاقے والے اس کو قید کر لیتے تھے، اس کو پکڑ لیتے تھے، اس کو قید کر لیتے تھے، اور اس کو قید کرنے کے بعد اب اگر اس کو چھوڑنا ہے تو اس کے قبیلے، اس کے خاندان والوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے، کسی کو اغوا کر لیا جاتا ہے، کسی کو پھر اس کو قید کر کے لے جاتے ہیں، پھر اس کے باپ سے، اور بڑے عام طور پہ بڑے آدمی کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے، ان کی بیٹی کو، ان کے چھوٹے بچے کو قید کر لیتے لوگ، لے جاتے اٹھا کر، پھر ان کے پاس پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اتنے پیسے دو تو آپ کے بیٹے کو ہم چھوڑیں گے۔ اور کبھی حکومت کی وار ہوتی ہے تو اس میں کسی ملک کے رہنے والوں کو، وہاں کے سٹیزن کو قید کر لیا جاتا ہے، ہاسٹیجز بنا دیا جاتا ہے، پھر حکومت سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمارے لیے انتظام کیا جائے تو ہم آپ کے ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس کے بدلے کے اندر جو چیز طے پاتی ہے، جو دینا، جو عوض طے پاتا ہے، اس کو بدل کہا جاتا ہے۔ عدل کا جو لفظ ہے، کسی چیز کا بدلہ دینا، کسی کا عوض دینا، کسی چیز کا بدلہ دینا۔ تو جو آدمی کی جان کو چھڑانے کے لیے جو رقم دی جاتی ہے، جس کو فدیہ کہا جاتا ہے، فدیہ، اس کو عدل سے تعبیر کیا گیا ہے۔
تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، دنیا کے اندر کسی کی جان پکڑ لی گئی، کسی کو قید کر لیا گیا، تو اب وہاں پر فدیہ دے کر اس کی جان بچا لیتے تھے۔ اگر جہنم نے کسی کو گرفتار کر لیا، اگر جہنم نے کسی کو پکڑ لیا، تو وہاں فدیہ دے کر آپ اپنی جان کو نہیں چھڑا پائیں گے، وہاں فدیہ دے کر اپنی جان کو آپ نہیں چھڑا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے راستہ کھول کے دیا کہ بھائی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کہ اگر کہ جہنم نے کسی گنہگار آدمی کو پکڑ لیا، کسی نافرمان آدمی کو پکڑ لیا، کسی جو اللہ کا دشمن ہے کسی کافر آدمی کو پکڑ لیا، اور آدمی وہ مالدار تھا، اس کے پاس بہت سارا مال تھا، وہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ مال لے لو میری جان چھوڑ دے، تو یہ اب آخرت کے اندر ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہو گیا، آخرت میں یہ رواج چلنے والا نہیں ہے۔ وہاں تو ایک ہی چیز جو چھڑانے والی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو ایک تو راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی سفارش لگا دے یا اس کا فدیہ دے دیں، اور ایک یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی آدمی کسی کو فزیکلی جا کے مدد کر دے۔ سفارش لگانا الگ چیز ہے، کسی کا فدیہ دے دینا الگ چیز ہے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کی فزیکلی مدد کرے، اس کی جا کر ہیلپ کر دیں۔ کسی آدمی کو ہیلپ کی ضرورت پڑی تو آدمی اس نے مال خرچ نہیں کیا، اس نے اپنی جان لگائی وہاں پر کسی کی مدد کرنے کے لیے۔ تو اللہ یہ ارشاد فرما رہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، کہ اگر کسی کو جہنم نے پکڑ لیا، کسی کافر آدمی کو اللہ کے یہاں پکڑ لیا گیا، تو کوئی جا کر اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ کوئی آدمی ہمارے یہاں گڑھے میں گر جاتا ہے، کوئی کنویں میں گر جاتا ہے، یا کوئی پانی کے اندر ڈوبنے والا ہے، کوئی آدمی کود کر اس کو بچا لیتا ہے، وہاں سے نکال لیتا ہے۔ کوئی آدمی گر گیا، فائر والا آ کے اس کو وہاں سے نکال لیتے ہیں۔ لیکن جہنم کے اندر کوئی آدمی گھیرا جائے گا تو کوئی وہاں سے کود کر اس کو نکالنے والا نہیں ہے، یا کوئی آدمی جا کر نکالنے والا نہیں ہے، یا کوئی فدیہ دینے والا نہیں ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ راستے دکھا کر ڈرے اس دن سے جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اور نہ وہاں پہ یہ چیزیں جو آپ دنیا کے اندر اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، کیونکہ یہ عام رواج ہے۔ ہم دنیا کے اندر زندگی کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ عام یہ رواج آج تک موجود ہیں کہ آدمی اگر کوئی جان کسی کی پھنس جاتی ہے تو ان راستوں کے ذریعے سے اس کی جان بچائی جاتی ہے۔ تو آدمی یہ خیال کر لے کہ کل مرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، جہنم نے پکڑ لیا، تو انہی راستوں کے ذریعے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف منع کر دیا کہ کل مرنے کے بعد اگر جہنم نے آپ کو پکڑ لیا تو آپ ان راستوں سے وہاں بچنے والے نہیں ہیں۔ ہوشیاری سمجھداری یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ دنیا کے اندر ہی ان باتوں پر ایمان لے آئے اور اللہ رسول کو مان لے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تاکہ آپ ان آگ سے عذاب سے بچ جائے۔ اس کے بعد کی آیتوں کے اندر رب العزت نے بنی اسرائیل کے جو کچھ نعمتیں اور بیان کی تھی، ایک نعمت جس میں فضیلت کی جو بیان کی گئی، اور اس کے بعد یہ بات تمہید کے طور پر بیان کی گئی۔ ان دو آیتوں کے اوپر رب العزت نے ایک تمہید بانی ہے، ایک اسلوب تیار کیا ہوا ہے۔ جیسے بیان ہمارے عام طور پر تقریروں سے پہلے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے، اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے، اس کو تمہید کہا جاتی ہے۔ کوئی ٹاپک شروع کرنے سے پہلے اس کی پہچان کرائی جاتی ہے کہ بھائی میں اس ٹاپک پہ بات کرنے والا ہوں، یا میں اس موضوع پہ بات کرنے والا ہوں، تو اس کا تھوڑا سا سمری بیان کی جاتی ہے، پھر اس کے اوپر ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو ان دو آیتوں کے اندر تھوڑی سی سمری بیان کی، تھوڑی سی تمہید باندھ دی کہ آگے کن عنوان پر کن موضوع پہ بات ہونے والی ہے۔ آخرت کا ڈر، آخرت کا خوف دلایا جا رہا ہے، نعمتوں کو یاد دلا کر آخرت کا خوف یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو بعد کی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت انہی چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نصرت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔